ابا جی، یہ شاید 1944 کا ذکر ہے۔ یادداشت بہت مبہم ہے، میں بہت چھوٹی تھی، مگر ذہن پر یہ واقعہ اس لیے نقش ہے کہ پہلی دفعہ جاب کا آٹا کھایا تھا جو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس دن گھر میں غیر معمولی ہلچل تھی، اماں جی پریشان اور ہلکان سی لگ رہی تھی۔ نوکر مچان سے گیہوں اور چاول کی بوریاں نکال نکال کر صحن میں رکھ رہے تھے۔ اپنے چاول اماں جی کو بہت عزیز تھے کیونکہ ان کو پرانے اور اچھے چاولوں کی ذخیرہ اندوزی کا شوق تھا۔ ان کو یاد ہوتا تھا کہ کون سی بوری میں کتنے بڑے، کتنے لمبے اور کون سے قسم کے باسمتی اور سیرا چاول رکھے ہیں جو موقع کی مناسبت کے لحاظ سے نکالے جاتے تھے۔ یقیناً ان چاولوں کو خیرات کرنا اماں جی کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ہوا یوں تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک دہلی میں اناج کا بحران شروع ہو گیا تھا۔ گیہوں کے آٹے کا فقدان تھا اور غریب لوگ جو کا آٹا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابا جی کو کہیں سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے گھر کے قریب کی آبادیوں میں لوگ جو کا آٹا کھا رہے ہیں اور شاید راشن بندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ فوراً اماں جی کو حکم ہوا کہ گھر سے سارا اناج نکال کر محلے میں غریب لوگوں کو تقسیم کرا دیں۔ بچے آج سے جو کی روٹی ہی کھائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بچے بہترین چاول اور مرنجان مرنج قسم کی بیوی تھی۔ ابا جی کا حکم نہ ماننا ان پر یا اس پر احتجاج کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، حالانکہ بچے ان کی کمزوری تھے، خاص طور پہ ان کی خوراک کے معاملے میں۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے کتنے دن جو کی روٹی کھائی تھی، مگر زیادہ دن یقیناً نہیں کھائی تھی۔ شاید اماں جی نے گیہوں کا آٹا بچا کر رکھ لیا ہو اور ابا جی کی غیر موجودگی میں ہم کو ویسی ہی نرم گرم چپاتیاں مل جاتی ہوں، یا پھر محلے میں غریب لوگوں کو گیہوں کا آٹا بآسانی ملنے لگا ہو اور ابا جی مطمئن ہو گئے ہوں۔ مگر اس واقعے نے اس ننھی سی عمر میں مجھے ابا جی کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ابا جی کی غربا کی تکلیف اور ان کی مجبوریوں کا احساس غالباً ان کی ماضی کی جدوجہد کا رد عمل تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ والدہ کا انتقال والد سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ہمارے دادا ڈاکٹر عنایت خان کی ناگہانی موت نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ اس وقت بچپن کے اس دور میں تھے جب ان کے والد ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں اور خاص طور پر ان کی تعلیم کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ میرے دادا کی بڑی خواہش تھی کہ ابا جی بھی بڑے ہو کر انہی کی طرح ڈاکٹر بنے اور خدمت خلق کرے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ پیشہ خدمت خلق کا بہترین ذریعہ تھا۔ میرے دادا بڑے فقیر منش قسم کے انسان تھے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر انہوں نے اسی لیے کوچہ چیلان دہلی میں چماروں کے کٹڑے کے پیچھے مکان بنوایا تھا تاکہ ان مفلوق الحال لوگوں کا مفت علاج کر سکیں اور وقتاً فوقتاً ان کی مالی امداد بھی کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مرتے دم تک انہوں نے خدمت خلقی کی۔ اسی لیے ان کے انتقال کے بعد اس گلی کا نام گلی ڈاکٹر عنایت خان رکھا گیا جو آج تک موجود ہے۔ ابا جی کے بزرگوں میں مذہبی رنگ بہت نمایاں تھا۔ ہمارے دادا ڈاکٹر عنایت خان پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہی تھے، مگر عربی اور فارسی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ سنا ہے قرآن حکیم کا اردو میں منظوم ترجمہ کرنے کے دوران ہی وفات پائی۔ ابا جی کے بچپن ہی میں ان کے انتقال کے باعث وہ مسودہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس تو ان کی صرف روایات ہی باقی ہیں۔ ہمارے پردادا فقیر محمد خان کا تعلق پٹھانوں کے یوسف زئی قبیلے سے تھا۔ پٹھانوں کا یہ یوسف زئی قبیلہ کسی مغل بادشاہ کے زمانے میں کابل سے ہندوستان آیا تھا اور پیشہ گری سے منسلک تھا۔ ہمارے دادا کے لیے بھی ڈاکٹری پڑھنے کے باوجود فوج کی نوکری شاید اسی لیے پرکشش رہی ہوگی کہ ان کے لیے اپنے آباء و اجداد کی تقلید ممکن ہو سکے۔ انسانی جین بھی کہاں کہاں اور کیسے آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ کہ ابا جی نے بھی اسلام کی تبلیغ اور اس کے فکر و عمل کو حاصل زندگی سمجھا اور بھائی نے بھی ڈاکٹری پڑھنے کے بعد اپنے دادا کی طرح نہ صرف فوج کی نوکری کو ترجیح دی بلکہ ان کے منظوم ترجمے کی روایت کو بھی نادانستہ ہی صحیح مگر برقرار رکھا۔ وہ اصول شوق کے اہداف خاصے مختلف رہے، لیکن ان کے جبلی رجحان اور ٹیلنٹ نے ان سے حافظ، خسرو، غالب اور اقبال کی فارسی غزلیات کے منظوم کے اردو ترجمے لکھوا دیے، جو 4 کتابوں کے طور پہ شائع ہو چکے ہیں۔ میرے ابا جی عمر بھر صحافت سے منسلک رہے۔
ان کی ذہنی تربیت نوعمری میں مولانا محمد علی جوہر کے زیر سایہ ان کے اردو روزنامے ہمدرد میں کام کرنے سے شروع ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں یتیم ہونے والے بچے کو قدرت نے اس کے صحیح مقام تک پہنچا دیا تھا۔ پھر خواجہ حسن نظامی اور ملا واحدی کی صحبت رہی، جنہوں نے ان کے شوق کی صحافت کو پروان چڑھایا۔ انہی لوگوں کے زیر اثر ابا جی نے اپنا رسالہ مولوی نکالا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کا یہ رسالہ زندہ مذہب، زندہ سیاست اور زندہ معاشرت جیسے عنوانوں سے مزین تھا، جو اس زمانے میں بر صغیر کے مسلمانوں کی آواز اور صف اول کے جریدوں میں شامل تھا۔ قرآن کریم، سیرت رسول اور حدیثوں کی اشاعت کا کام جس جافشانی اور محنت سے انہوں نے دہلی میں شروع کیا، وہ پاکستان کے وجود میں آنے تک ایک بڑے ادارے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مولوی کا سالانہ چندہ انہوں نے آخری وقت تک صرف 1 روپیہ سالانہ رکھا اور اسے صرف تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا، جبکہ ان کا حمیدیہ پریس، جہاں تاج کمپنی کی طرح قرآن حکیم، حدیثوں اور دیگر مذہبی کتابوں کی اشاعت کا کام ہوتا تھا، ان کے معاشی استحکام کا ذریعہ بنا۔ ابا جی بے حد روشن خیال اور تعلیم نسواں کے دل سے حامی تھے۔ انہوں نے اپنی لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اتنی اہمیت دی جتنے اپنے لڑکوں کی۔ رسول کریم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں چین تو نہیں لیکن امریکہ اور یورپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ضرور بھیجوایا، اور اس سلسلے میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میری سب سے بڑی بہن کو انہوں نے 1943 میں اس وقت لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج دہلی میں ڈاکٹری پڑھنے کی داخل کروایا، جب مسلمان لڑکیوں کا اس کالج میں داخلہ جوشی لانے کے مترادف تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی وجہ سے ابا جی کو دہلی کے روایتی اور مذہبی حلقوں میں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایسے وقت میں اس شخص کے لیے جو تبلیغ اسلام اور شریعت محمدی کا داعی تھا، اپنی بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یہ اقدام کرنے بہت ہی مشکل رہے ہوں گے۔ وہ خود تو میرے دائرہ کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر نہ بن سکے، مگر ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے سب بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے اور اپنے دادا کی طرح خدمت کی خلق کریں۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے سب بچے ڈاکٹر بنیں گے اور پھر مل کر ایک بہت بڑا اسپتال کھولیں گے جسے اپنے دادا کی طرح خدمت خلق کا ذریعہ بنائیں گے۔ لیکن بچے اتنے ناہنجار نکلے کہ بقول بھائی صرف اپنی خدمت کی خلق خدا کی نہیں۔ ابا جی بے حد بااصول، وقت کے پابند، اسلامی مساوات کے ہر درجے قائل، غریبوں کے ہمدرد، حاجت روا اور انتہائی سادگی اور انکساری پر مبنی طرز زندگی کے حامل تھے۔ میرے بچپن کی ساری یادداشتیں اور شادی سے پہلے کی ان کی ساری قربتیں ان کی شخصیت کے انہی خصوصیات پر مبنی ہیں۔ وہ اولاد کے معاملے میں کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ والے مقولے پر یقین رکھتے تھے، بلکہ سونے کے نوالے والا اصول بھی جب تک قائم رہتا تھا جب تک ہم اپنے ہم کھانے کی ناقدری نہیں کرتے تھے۔ اماں جی کے لاڈ و پیار نے کھانے کے معاملے میں ہم سب بچوں کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ صرف اپنی پسند کا کھانا ہی نخروں سے کھاتے تھے اور ناپسندیدہ کھانوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ابا جی کو کسی طرح اندازہ ہو گیا کہ ہم دال شوق سے نہیں کھاتے، صرف گوشت کا سالن یا قیمہ کھا کر دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ فوراً حکم ہوا کہ گھر میں آج سے صرف دال پکے گی، دوسرا کھانا دسترخوان پر نہیں ہوگا۔ کیا ان بچوں کو اندازہ نہیں کہ غریب لوگوں کو دال بھی مشکل نصیب ہوتی ہے؟ اب اماں جی بیچاری سخت پریشان کہ بچے تو دسترخوان سے بھوکے ہی اٹھ جائیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ 1 یا 2 دن تو ہم نے بقول شخص سے دال زہروار کر لی، مگر پھر سب نے بھوک ہڑتال کر دی کہ ہم گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ بھوک ہڑتال صرف اماں جی کے سامنے تھی، ابا جی سے تو ہماری جان نکلتی تھی۔ بالآخر اماں جی چپکے سے نوکر کو بھیج کر جہاں مسجد سے گولڑے کے سیخ کے کباب منگواتی اور انہیں دال کے ساتھ ہمیں کھلاتی، مگر گھر میں جب تک دال پکتی رہی تب تک ابا جی کو یقین نہیں ہو گیا کہ ان کے بچے اب دال کھانے لگے ہیں۔ ایک اور بچپن کا واقعہ جو میرے لاشعور اور شعور دونوں میں محفوظ ہے، وہ دہلی میں ہمارے لیے جمعرات کا دن تھا۔ اس دن ابا جی ہم میں سے ایک بچے کو جو اسکول نہ جاتا ہو، صبح صبح گلی برابر والے کمرے میں کھڑکی پر بٹھا دیتے تھے۔ اس کمرے کی دونوں کھڑکیاں جو فرش سے زیادہ اونچی نہیں تھی، گلی کی